میرا نام رباب ہے۔ میرا بھائی بہت ہی زیادہ اچھا انسان تھا۔ میرا ایک ہی بھائی تھا۔ میری امی ذرا سخت لہجے کی تھی۔ انہوں نے بھائی کی شادی ذرا جلدی کروا دی تھی۔ جب ہم اپنی بھابھی کا رشتہ دیکھنے کے لیے گئے تو وہ ہمیں بہت زیادہ پسند آئی۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی عمر کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ میری عمر 16 سال ہے، اور جب میں نے پڑھائی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے MA کیا ہوا ہے۔ میں حیران ہو گئی کہ 16 سال کی عمر میں MA کیسے کر لیا۔ میں نے اپنی امی سے کہا تو انہوں نے کہا کہ عمر تو اس کی 16 سال ہی لگتی ہے، پڑھائی کے بارے میں جھوٹ بول رہی ہوگی۔ چھوڑو، ہمیں کیا کرنا ہے اس کی پڑھائی کے بارے میں، ہمیں تو صرف اس سے کام ہی کروانے ہیں، ہمیں کون سا اس سے نوکری کروانی ہے۔ پھر میں نے امی سے کہا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، لیکن ایسے کوئی منہ بھر کے جھوٹ تھوڑی بولتا ہے۔ بڑی عجیب لگی مجھے تو اس کی یہ حرکت۔ خیر ہم ان کو گھر لے آئے اور وہ اتنی زیادہ خوبصورت تھی کہ سارے خاندان میں ہماری واہ واہ ہو رہی تھی۔ سارے خاندان میں ہماری واہ واہ ہو رہی تھی کہ دیکھو کتنی خوبصورت بہو یا بھابھی لے کر آئے ہیں۔ اور میری بھابھی تو کیا کمال کا شو پیس تھی کہ جو بھی آتا ان کو دیکھتا ہی رہتا۔ اسی طرح دن ہمارے ہنسی خوشی گزر رہے تھے۔ پھر میرے رشتے کی بھی بات چلنے لگی۔ ایک دن لڑکے والے مجھے دیکھنے کے لیے آئے۔ ان کے ساتھ 2 عورتیں بھی تھیں۔ ابھی وہ مجھ سے بات ہی کر رہی تھیں کہ بھابھی وہاں پر آ گئی۔ پھر انہوں نے جو بھابھی کو دیکھا تو کہنے لگیں کہ یہ کون ہے تمہاری؟ کیا تمہاری بہن ہے چھوٹی؟ اس کا رشتہ نہیں مل سکتا؟ یہ سن کر مجھے بڑا عجیب سا لگا۔ جب میں نے کہا کہ یہ تو میری بھابھی ہیں تو انہوں نے اپنا سر پکڑ لیا، جیسے ان کو بڑی مایوسی ہوئی۔ میری بھابھی ہنسنے لگی اور اس وقت میں بھی ان کے ساتھ ہی ہنس رہی تھی۔ ہم دونوں نے اس بات کو مذاق میں تو ٹال دیا، لیکن بعد میں مجھے بڑا برا لگا کہ مجھے دیکھنے کے لیے لوگ آئے تھے اور بھابھی کی وجہ سے کام خراب ہو گیا۔ جب ان کا اتنا دل خراب ہو گیا تو انہوں نے مجھے بھی ریجیکٹ کر دیا اور وہاں سے چلے گئے۔ میری بھابھی تو پورا ہفتہ اسی بات پر ہنس رہی تھی۔ میری بھابھی بہت زیادہ تعریف پسند تھی اور تھی بھی تعریف کے قابل۔ وقت اسی طرح گزرتا گیا، لیکن میری بھابھی کی خوبصورتی میں ذرا بھی کمی نہ آئی۔ پھر ایک دن میری بھابھی کچن میں کھڑی ایک گانا گا رہی تھی جو کہ کافی پرانا تھا۔ میں نے کہا آپ اتنا پرانا گانا گا رہی ہیں؟ تو کہنے لگیں کہ نہیں یہ اتنا پرانا تو نہیں، یہ گانا تو میرے ہی زمانے کا ہے۔ جس پر میں نے کہا کہ یہ گانا تو آپ کے زمانے کا نہیں، یہ گانا جب ریلیز ہوا تھا تب تو آپ پیدا بھی نہیں ہوئی تھی۔ یہ بات سن کر اچانک میری بھابھی گھبرا گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہاں ہاں ایسا ہی ہے، لیکن کبھی کبھی پرانے گانے بھی اچھے لگتے ہیں۔ جس پر میں نے کہا کہ جس وقت کا انسان ہوتا ہے اسے اسی وقت کے گانے اچھے لگتے ہیں۔ میری بھابھی نے کہا کہ سب کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ میری بھابھی کی باتوں میں بہت زیادہ تجربہ تھا۔ وہ بہت اچھے اچھے کھانے بناتی تھی۔ انہیں پورا گھر سنبھالنا آتا تھا، کپڑے سینے آتے تھے۔ میں حیران تھی کہ 16 سال کی عمر میں انہوں نے اتنا کچھ کیسے سیکھ لیا، ان کی باتوں میں اتنا تجربہ کیسے آ گیا۔ مجھے تو شک تھا کہ شاید ان کی عمر زیادہ تھی، لیکن لگتی تو نہیں تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ میری بھابھی پورے 20 سال کی ہو گئی، لیکن ابھی بھی مزید جوان لگتی تھی۔ پھر ایک بات ان کے اندر بڑی عجیب تھی، وہ نہانے جاتی تھی تو 2 گھنٹے تک نہاتی رہتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ اپنے آپ کو صاف کرتی رہتی ہیں، چہرے پر مختلف کریمیں لگاتی ہیں، اسی لیے اتنی خوبصورت لگتی ہیں۔ ہم جیسے لوگ تو 5 منٹ میں نہا کے آ جاتے ہیں۔ گرمی میں گرمی لگ رہی ہوتی ہے اور سردی میں پانی بہت ٹھنڈا ہوتا ہے، لیکن بھابھی تو ایسے نہاتی تھی جیسے اپنی حفاظت کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ اپنے کمرے کو اندر سے کنڈی بھی لگا کر رکھتی تھی۔ میرے بھائی کے کام کی نوعیت یہ تھی کہ اسے 15 دن گھر سے باہر رہنا پڑتا تھا
اور 15 دن جو گھر پر ہوتا اور اگر اس کو اچانک کوئی فون آ جاتا تو وہ اسے جانا پڑتا تھا اور بھابھی فوراً اندر سے کنڈی لگا لیتی تھی۔ ایک دفعہ میری امی نے ان سے کہا، دروازے کو کنڈی لگا کے نہ سویا کرو، اچھا نہیں لگتا، لیکن میری بھابھی کو یہ بات بری لگ گئی۔ انہوں نے بھائی سے بھی کہہ دیا، جس پر بھائی نے کہا، اس کی مرضی، جو وہ کرے، اس کا کمرہ ہے، اگر وہ کمرے میں کنڈی لگا کر سو جائے تو کیا ہو جائے گا۔ میں نے بھی بھابھی سے بہت دفعہ پوچھنے کی کوشش کی کہ آپ کون سا شیمپو لگاتی ہیں، تو وہ سب سے گھٹیا والا شیمپو کا نام بتا دیتی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اتنے برے شیمپو سے ان کے بال اتنے اچھے نہیں ہو سکتے تھے۔ کریم کا پوچھتی تو یہ بھی بہت سی گھٹیا ہی کوئی کریم بتا دیتی، جسے لگا کر ایک دفعہ تو میرے چہرے پر دانے ہی نکل آئے۔ اگر میں پوچھتی کہ آپ کی اسکن کیئر کی کیا روٹین ہے تو کہنے لگتی کہ اتنے سارے کام ہوتے ہیں، میں اپنی اسکن کی کیئر کیسے کرتی ہوں؟ میری اسکن کی کیئر تو تمہارے گھر کی مٹی، دھول اور کچن کا دھواں ہی ہے، بس انہی کاموں میں لگی رہتی ہوں۔ لیکن مجھے پتا تھا کہ کوئی نہ کوئی چکر ضرور ہے۔ بھابھی نے مجھے تو کبھی کچھ نہیں بتایا، لیکن میں نے ان پر نظر رکھی۔ محرم کا مہینہ شروع ہو گیا تھا اور میں پچھلے سال سے یہ بات نوٹ کر رہی تھی کہ میری بھابھی ہر محرم کی 5 تاریخ کو کالے کپڑے پہن کر اپنے کمرے میں بیٹھ جاتی تھی اور کچھ پڑھنا شروع کر دیتی تھی۔ ہم لوگ تو اہل سنت تھے، اسی لیے امی کو یہ بات بالکل اچھی نہیں لگتی تھی۔ وہ کہتی تھیں کہ یہ کس قسم کے کام کرتی ہے، کہیں یہ لوگ اہل تشیع تو نہیں ہیں؟ لیکن ایسا کچھ نہیں تھا، انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ وہ اہل تشیع نہیں ہیں۔ میری بھابھی نے باقاعدہ کالا سوٹ سلوایا ہوا تھا اور پورا دن کمرے میں بیٹھ کر کوئی وظیفہ کرتی تھی۔ ایک دن مجھے ان کی ایک رشتہ دار مل گئی اور اس نے مجھے ایسی بات بتائی تھی جسے سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، جتنی بھی عمر بڑھ جائے جوان ہی نظر آتے ہیں۔ میں نے کہا، اب ایسے لوگ نہیں رہے، اب تو اتنی ٹینشن اور اتنی عجیب و غریبی قسم کی خوراکیں ہیں کہ الٹا لوگ اپنی عمر سے زیادہ ہی نظر آتے ہیں۔ وہ یہی دیکھ لیں میری کتنی عمر ہے اور میں کتنی لگتی ہوں۔ کل مجھے ایک عورت کہہ رہی تھی کہ تمہارے کتنے بچے ہیں، جبکہ میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی۔ اس نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، اپنی بھابھی کو دیکھ لو، 40 سال کی عمر ہے اور لگتی 16-17 سال کی ہیں۔ دراصل یہ بھابھی کی ہی رشتہ دار تھی اور ان سے ملنے کے لیے آئی تھی، لیکن وہ بھابھی بازار گئی ہوئی تھی، اسی لیے میں ان کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے آپ کو، میری بھابھی 40 سال کی تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں 40 سال کی ہے، تمہاری بھابھی مجھ سے 10 سال بڑی ہے اور میں ابھی 30 سال کی ہونے والی ہوں۔ میں یہ سن کر حیران ہو گئی۔ میں نے کہا، آپ کو پکا یقین ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ میرے دماغ میں تو یہ بات فوراً آئی کہ اس کا مطلب ہے بھابھی نے ہم سے اتنا بڑا جھوٹ بولا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ اچھا، آپ ان کو نہ بتانا کہ آپ نے مجھ سے یہ بات کی ہے۔ تھوڑی دیر بعد بھابھی آ گئی تو انہوں نے اس عورت کو عجیب نظروں سے دیکھا۔ شاید ان کو پتہ تھا کہ یہ اس طرح کی ہے جو ادھر ادھر کی باتیں کرتی ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد بھابھی ایک طرف گئی اور مجھے بلا کر پوچھا کہ یہ کیا بات کر رہی تھی، کوئی الٹی سیدھی بات تو نہیں کی؟ میں نے کہا کہ نہیں، تھوڑی دیر پہلے ہی آئی تھی اور میں باتھ روم میں تھی۔ پھر میں نے اس کو بٹھایا، چائے پوچھی، حال چال پوچھا اور بس۔ وہ تو آپ کی تعریف ہی کر رہی تھی کہ آپ بہت زیادہ خوبصورت ہیں۔ یہ سب سن کر میری بھابھی نے بہت عجیب سا چہرہ بنایا، جیسے کہ ان کو پتہ ہو کہ ان کی تعریف نہیں کر سکتی۔ خیر، بھابھی نے بتایا کہ اس نے ان کو کچھ پیسوں کی ضرورت تھی، اسی لیے آئی تھی، لیکن میں نے منع کر دیا، میرے پاس نہیں ہیں۔
بھابھی کے پاس پیسے ہوتے تھے کیونکہ وہ اتنی زیادہ خوبصورت تھی کہ انہوں نے بھائی کو اپنی انگلی پر لپیٹا ہوا تھا۔ بھائی سے تو وہ جب چاہے اور جتنے چاہے پیسے نکلوا سکتی تھی، اور مہینے کے آخری دنوں میں بھی وہ تو بھائی سے پیسے نکلوا لیتی تھی، جبکہ مہینے کے آخری ڈیٹس میں تو پیسے ہی نہیں ہوتے۔ ایک تنخواہ لینے والے بندے کا تو یہی حال ہوتا ہے، لیکن بھابھی کے لیے تو بھائی کچھ بھی کر سکتے تھے۔ بلکہ بھابھی اگر بھائی کو کل یہ بھی کہتی کہ ڈاکہ ڈال کر چوری کرو، تو بھائی ڈاکہ بھی مارتے اور چوری بھی کر لیتے۔ ظاہر ہے اتنی خوبصورت بیوی جو ہے، اور اس کی بات ماننے نہ ماننے کا دل کیا کیسے کرتا۔ اور پھر بھابھی نے آج تک بھائی سے لڑائی نہیں کی تھی۔ ان کی شادی کو 2-3 سال ہونے والے تھے، لیکن آج جو یہ بات مجھے پتہ چلی تھی، یہ بات تو بہت بڑی بات تھی۔ اس کا مطلب ہے انہوں نے ہم سے اتنا بڑا جھوٹ بولا۔ ایک 40 سالہ عورت کی شادی میرے بھائی سے کروا دی، جس کی عمر صرف 18 سال تھی، اور اب وہ 21 سال کا ہوا تھا۔ تبھی تو ابھی تک بھابھی کے بچے نہیں ہو رہے تھے۔ 3 سال ہو گئے تھے ان کی شادی کو، لیکن ابھی تک بچے نہیں ہوئے تھے۔ ٹھیک ہی تو کہتے ہیں کہ جوان عورتوں کے بچے جلدی ہوتے ہیں، بوڑھی عورتوں کے بچے دیر سے ہوتے ہیں، اور یا پھر نہیں ہوتے۔ اور 40 سال کی عورت کا بچہ کہاں ہوتا ہے؟ میرے بھائی کی زندگی تو برباد ہو گئی ہے۔ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، بہت بڑی بات تھی۔ پہلے سوچا کہ امی کو یہ سب کچھ بتا دیتی ہوں، امی کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گا، پھر امی جانے اور بھابھی جانے، بھائی کا بھی پتہ چل جائے گا کہ گھر میں بہت بڑا فساد بنے گا، کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ شاید بھائی دوسری شادی کرنے کی بھی بات کرے۔ لیکن پھر میرے دماغ میں ایک بات آئی۔ میں جب بھی بھابھی سے پوچھ رہی تھی کہ ان کی خوبصورتی کا راز کیا ہے، وہ مجھے کبھی نہیں بتاتی تھی، مجھے الٹا دھتکار دیتی تھی۔ لیکن اگر وہ 40 سال کی عمر میں بھی 16 سال کی لگ سکتی تھی، تو اس کا مطلب ہے ان کے پاس ایسا کوئی نہ کوئی راز ضرور تھا، جس کے ساتھ وہ ابھی تک اتنی خوبصورت بنی ہوئی تھی۔ اگر مجھے وہ راز بتا دیتی تو میرا بھی فائدہ ہو جاتا، پھر میں ان کا راز کبھی کسی کو نہ بتاتی، کیونکہ جو جیسا چل رہا تھا ویسا ہی چلتا رہتا، مجھے کیا فرق پڑتا تھا۔ لیکن اگر میں بھی ان کی طرح خوبصورت ہو جاتی تو میرا بھی رشتہ کسی بہت اچھے گھر میں ہو جاتا، لوگ میری شکل دیکھ کر مجھے لے جاتے، اور میں ساری زندگی راج کرتی اور ہمیشہ جوان رہتی۔ کون ہے ایسا بندہ جو یہ کہے کہ میں جوان نہیں رہنا چاہتا؟ ہر کسی کو جوانی اور خوبصورتی ہی پسند ہوتی ہے، تو پھر مجھے کیوں نہیں؟ اگر میں یہ سب کچھ امی کو بتا دیتی تو اس میں میرا کیا فائدہ ہوتا؟ گھر میں فساد بنتا، بھابھی کو طلاق ہو جاتی، یا اس طرح کا کوئی مسئلہ اور بنتا۔ لیکن اس میں میرا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں تھا، اسی لیے میں نے سوچا کہ بھابھی سے ہی ڈیل کر لیتی ہوں، اور ان سے کہتی ہوں کہ مجھے آپ کی عمر والی بات پتہ چل گئی ہے۔ اگر وہ مجھے اس راز کے بارے میں بتاتی ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں سب کو بتا دوں گی۔ تھوڑی سی بات عجیب تھی، لیکن بھابھی نے بھی تو مجھے اتنی دفعہ ٹرخایا تھا اور سیدھا سیدھا کہا تھا کہ دفع ہو جاؤ، کچھ نہیں بتاؤں گی، ابھی تم چھوٹی ہو، جاؤ اپنے کام سے کام رکھو۔ اتنا تو مجھے پتہ تھا کہ یا تو ان کو کوئی وظیفہ پتہ ہے، یا پھر وہ اپنے چہرے پہ کچھ لگاتی تھی، کیونکہ ہر 5 محرم کو وہ پورا دن کمرے میں قید رہتی تھی، اور اس کے بعد وہ بہت زیادہ خوبصورت اور حسین لگتی تھی، ان کا چہرہ بھی چمک رہا ہوتا تھا۔ میں بھابھی کے کمرے میں چلی گئی، اور تھوڑی بہت باتیں کرنے کے بعد میں نے ان کو کہا کہ مجھے آپ کی ایک بات، جو کہ آپ کا راز ہے، لیکن آپ یوں سمجھیں کہ میں یہ راز آپ کا کسی کو نہیں بتاؤں گی، کیونکہ اگر یہ پتہ چل گیا تو آپ کا گھر برباد ہو جائے گا۔
پر بدلے میں آپ کو مجھے اپنی خوبصورتی کا راز بتانا ہوگا۔ میری بھابھی نے کہا کہ کون سی بات؟ تو میں نے ان کو بتا دیا، مگر مجھے لگا کہ وہ فوراً اپنی خوبصورتی کا راز بتا دیں گی اور کہیں گی کہ کسی کو کچھ مت بتانا، لیکن وہ بری طرح سے ہنسنے لگی اور میں حیران رہ گئی کہ یہ اتنا کیوں ہنس رہی ہیں۔ میں دل ہی دل میں بڑی حیران ہو رہی تھی کہ میری بھابھی کیوں ہنس رہی ہیں، لیکن میں نے ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں پریشان ہو رہی ہوں، کیونکہ جس بات پہ ان کو پریشان ہونا چاہیے تھا وہ ہنس رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ جس کو جو بتانا ہے بتا دو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میں تمہیں اپنا راز نہیں بتاؤں گی۔ میں نے کہا کہ آپ کو کیا لگتا ہے جب امی کو یہ پتہ چلے گا کہ آپ نے ان سے اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے؟ آپ تو ایک بوڑھی عورت ہیں اور آپ میرے بھائی سے 20-22 سال بڑی ہیں، اور تو کیا آپ کو امی ایسے ہی چھوڑ دیں گی؟ میری بھابھی نے کہا کہ بوڑھی عورت؟ تمہیں میں کہاں سے بوڑھی عورت لگتی ہوں؟ اور تمہارے بھائی کو بھی نہیں لگتی۔ اور میری ایک بات کان کھول کے سن لو سونیا بی بی، کہ اگر میں 40 یا 60 سال کی بھی ہوں تو تمہارا بھائی مجھے نہیں چھوڑے گا۔ اسے میں پوری طرح سے اپنے قابو میں کر چکی ہوں۔ میری بات ہمیشہ یاد رکھنا، تمہارے بھی کام آئے گی۔ مردوں کو صرف خوبصورت عورت سے ہی لگاؤ ہوتا ہے۔ جب تک عورت خوبصورت ہوتی ہے تب تک ہی وہ دل سے اسے محبت کرتا ہے، اس کے بعد تو سب کے سب سمجھوتے ہی رہ جاتے ہیں۔ چلو میرے بچوں کی ماں ہے، چلو اس نے میرا برے وقت میں میرا ساتھ دیا ہے، میرے گھر کو سنبھالا ہے، میرے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کرتی۔ بس اسی طرح کی باتیں سوچ کر مرد عورت کے ساتھ گزارا کرتا ہے، کیونکہ 1-2 بچے پیدا کرنے کے بعد عورت ویسے بھی کسی کام کی نہیں رہتی۔ میں نے کہا کہ آپ اس لیے بچے پیدا نہیں کر رہی، یا آپ کے بچے ہی پیدا نہیں ہو سکتے؟ اس پر تو میری بھابھی نے کہا، ان دونوں باتوں سے بھی تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تم جاؤ اپنا یہ منہ لے کر جس پر تمہاری عمر کے اثرات صاف نظر آنے لگے ہیں۔ 23 سال کی ہو گئی ہو لیکن لگنے لگی ہو 30 سال کی، اور کھاؤ صبح صبح پراٹھے جن کے بغیر تم رہ نہیں سکتی ہو۔ میں نے کہا کہ اب آپ کو بھی میں نے کھانے پینے میں کوئی احتیاط کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس نے کہا کہ جو راز مجھے پتہ ہے نا، وہ تمہیں کبھی نہیں پتہ چلے گا، اب چلی جاؤ یہاں سے۔ میں تو حیران تھی کہ فائدہ ہی نہیں ہوا، اتنی بڑی بات ہاتھ لگی تھی لیکن کچھ نہ ہوا۔ سوچا کہ امی کو بتا دوں گی۔ امی کے پاس گئی تو بھائی بیٹھا تھا۔ بھائی امی کو کہہ رہا تھا کہ باہر صحن میں غسل خانہ بنوانا پڑے گا، ہمارا کمرے والا باتھ روم بری طرح سے خراب ہو گیا ہے۔ امی نے کہا کہ خراب ہو گیا ہے تو ٹھیک کرا لو، لیکن میرے بھائی نے کہا کہ نہیں، باہر ہی بنوا لیتے ہیں، کیونکہ کمرے والا جو باتھ روم ہے اس کو میری بیوی نے کباڑ خانہ بنا دیا ہے، یعنی کہ اسٹور، اور اس نے وہاں پر کچھ اپنا پرانا سامان رکھ دیا ہے۔ اس پر میری ماں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، ایک چیز ٹھیک ہو سکتی ہے تو اس کو ٹھیک کروا لو، اور تم اس کو اسٹور بنا کر بیٹھ گئے ہو، اور اب کہہ رہے ہو کہ غسل خانہ باہر بنانا ہے۔ غسل خانہ تو کمرے کے اندر ہی اچھا لگتا ہے۔ میرے بھائی نے کہا کہ بس امی، آپ کو میں کچھ پیسے دے دوں گا، آپ امتیاز مستری کو بلا لیجئے گا۔ امتیاز مستری ہمارا دور پار کا رشتہ دار بھی تھا اور اس نے ہی ہمارا گھر بنایا تھا۔ بھائی نے امی کو کچھ پیسے دے دیے۔ امی نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو بلا لوں گی، وہ بڑا اچھا آدمی ہے، خود ہی سارا کچھ دیکھ لیتا ہے، سامان بھی لے آتا ہے اور کام بھی خود ہی کرتا تھا۔ میں وہاں پر گئی تو امی نے کہا کیا بات ہے؟ میں نے سوچا کہ موقع اچھا ہے، میں ان دونوں کی بات بتا سکتی ہوں، لیکن اگر یہ بات بتا کر بھی کچھ نہ ہوا تو پھر میری کتنی بے عزتی ہو جاتی، میں تو دوبارہ سے ہار جاتی، اسی لیے خاموش ہو گئی۔ سوچا کہ پھر کبھی بتا دوں گی، لیکن محرم کا مہینہ آنے والا تھا اور میری بھابھی نے جو وظیفہ کرنا تھا ان کا دن بھی آ رہا تھا۔
میں نے کہا کہ پتہ لگا کر ہی رہوں گی کہ کیا ہوتا ہے۔ آخر وہ دن بھی آ ہی گیا۔ میرا اور میری امی کا ناشتہ امی خود ہی بناتی تھیں، کیونکہ بھائی اور بھابھی دیر سے جاگتے تھے اور ہم دونوں ناشتہ کر لیتے تھے۔ آج امی نے میرے لیے پراٹھا نہیں بنایا اور کہنے لگی تمہارا وزن بڑھ رہا ہے، اسی لیے آج سے تمہارا پراٹھا بند اور سوکھی روٹی کھایا کرو۔ سوکھی روٹی؟ یہ سن کر مجھے بڑا غصہ آیا۔ میں نے کہا کہ امی کیا ہو رہا ہے، میرا کھانا بند کریں گی تو میری شکل خراب ہو جائے گی۔ امی نے کہا پہلے ہی تیری شکل خراب ہو رہی ہے۔ یاد ہے اس دن لڑکے والوں نے کیا کہا تھا کہ آپ کی بیٹی ہمیں 23 سال کی تو نہیں لگتی۔ کیسا طنز تھا ان کے لہجے میں۔ اپنا تھوڑا خیال کر، اپنی بھابھی سے کچھ سیکھ۔ میں نے کہا انہی سے تو سیکھنا چاہتی ہوں، لیکن وہ سکھانا نہیں چاہتی۔ میری ماں نے کہا کہ کیا مطلب؟ میں نے کہا کہ کچھ نہیں، لیکن اب مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ ہم لوگوں کا خاندانی نظام ہی کچھ ایسا تھا کہ ہم لوگ پانی بھی پیتے تھے تو وہ ہمیں لگ جاتا تھا، لیکن بھابھی جو پورا دن بھی کھاتی تو ان کا محسوس ہی نہیں ہوتا تھا۔ ان کے پاس کوئی ایسا نسخہ ضرور تھا جو وہ 40 سال کے ہو کے بھی 16 سال کی لگتی تھی۔ اچھی شکل اور خوبصورتی کا بہت فائدہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے میری ماں بھی میری بھابھی کو کچھ نہیں کہہ پاتی تھی، جبکہ ان کو اتنا تو پوچھنا چاہیے تھا کہ 3 سال میں بچے نہیں ہوئے، جا کے ڈاکٹر سے چیک اپ تو کروا لو۔ بس وہ چپ چاپ ہی رہتی تھی۔ میں ایک دن پلان بنا رہی تھی۔ میں نے کہا کہ بھائی اگر کسی دن رات کے وقت نہ آیا اور پتہ ہوا کہ اس نے گھر نہیں آنا تو میں اپنی بھابھی کے کمرے میں چھپ جاؤں گی اور دیکھوں گی کہ وہ کیا کرتی ہیں۔ بھابھی اس گھر میں نہیں آئی تھی تب وہ کمرہ میرا تھا جو ہم نے بھابھی کو دیا تھا۔ اس کمرے کے اندر اس طرح کے حصے بنے ہوئے تھے کہ آپ اگر سائڈ پر چھپ جاتے تو کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، کیونکہ اس کمرے میں کسی زمانے میں ایک پرانا آتش دان تھا جس کو ہم نے بند کروا دیا تھا۔ میں اسی کے اندر چھپ سکتی تھی کیونکہ وہ بہت بڑے سائز کا تھا۔ اس کے آگے پردہ لگا دیا گیا تھا۔ اس کے پیچھے بھابھی اپنے جوتے رکھا کرتی تھی۔ اب میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، اور اگر پکڑی بھی گئی تو سب کچھ سب کے سامنے آ جائے گا۔ اور اس طرح پھر میں ایک دن کامیاب ہو گئی اور میں ان کے کمرے میں چھپ گئی اور دیکھنے لگی کہ وہ کیا کرتی ہیں۔ پھر وہ وہی ہوا کہ وہ پرانے زمانے کے گانے گا رہی تھیں۔ اب مجھے سمجھ آئی کہ وہ پرانے زمانے کے گانے کیوں گاتی تھیں اور ان کو کیوں پسند تھے، کیونکہ یہ خود ہی پرانے زمانے کی تھیں اور اپنے زمانے کے ہی تو گانے گا رہی تھیں۔ انہوں نے اپنے چہرے پر کوئی چیز لگانی شروع کر دی۔ میں پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگی، لیکن پھر دیکھا کہ یہ تو کوئی کریم تھی، ایسی ویسی تو کوئی بات نہیں تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھ کر باتھ روم میں چلی گئیں اور باتھ روم کا دروازہ کھول دیا۔ بھائی نے کہا تھا کہ باتھ روم خراب ہے اور اسٹور بنا دیا ہے، پھر اتنی دیر تک وہ باتھ روم میں کیا کر رہی تھی؟ مجھے شاید دیکھنا چاہیے تھا۔ میں پیچھے سے جانے والی تھی، اس طرح بھابھی کا اور میرا سامنا ہو سکتا تھا، لیکن مجھے پتہ تو چل جاتا کہ وہ کیا کر رہی تھی، کیونکہ وہ اندر ہی کھڑی تھی اور ابھی تک وہی گانا گنگنا رہی تھی۔ شاید اپنے ساتھ کچھ کر رہی تھی۔ ایسا بھی کیا راز تھا ان کے پاس؟ ایسی کوئی بات تھی تو سب کو پتہ ہونی چاہیے، کیونکہ کون جوان نہیں رہنا چاہتا۔ میں پھونک پھونک کے قدم رکھتی ہوئی باتھ روم کی طرف جا رہی تھی۔ زیادہ فاصلہ نہیں تھا، لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ بھابھی باہر آ جائیں اور میں نہ دیکھ پاؤں کہ وہ اندر کیا کر رہی ہیں۔ اور جب میں اندر گئی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور سامنے کا منظر دیکھ کر میں نے اتنی زور سے چیخ ماری کہ بھابھی بھی بری طرح چونک گئی اور ابھی بھی میری آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں اور میں سامنے ہی دیکھ رہی تھی اور اچانک سے بے ہوش ہو گئی۔
جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے کمرے میں تھی اور میری ماں میرے سرہانے بیٹھی تھی۔ میری بھابھی نے سب کو یہ بتایا تھا کہ مجھے چکر آ گئے تھے، لیکن جب میں نے دیکھا تھا وہ کیا تھا، میں نے یہ دیکھا کہ میری بھابھی نے اپنے کمرے کے باتھ روم کے اندر ایک سانپ پالا ہوا تھا اور جس کی اتری ہوئی کھال کو وہ اپنے چہرے سے لگا رہی تھی۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میری دادی نے کہا تھا، اگر آپ کو کسی سانپ کی کھال مل جائے اور آپ اس کو ایک دفعہ اپنی آنکھوں سے لگا لیں تو زندگی بھر آپ کی آنکھیں خراب نہیں ہوتی۔ اور یہ بھی سنا تھا کہ اگر کوئی بچی پیدا ہو اور سانپ کی کھال اس کے جسم سے لگا دی جائے تو ساری زندگی اس کے جسم پر بال نہیں آتے۔ لیکن شاید یہ بھی مشہور تھا کہ سانپ کی کھال سے آپ کی خوبصورتی بڑھتی تھی۔ میں نے امی کو فوراً بتایا کہ میری بھابھی نے کمرے میں سانپ رکھا ہوا ہے اور وہ بھی اتنا بڑا، تو میری ماں بھی حیران رہ گئی کہ کسی دن کاٹ جائے گا۔ اصل بات تو ہمیں یہ بھی پتہ چلی کہ میرے بھائی کو اس بارے میں پتہ تھا، تبھی تو وہ کہہ رہا تھا کہ باتھ روم باہر بناتے ہیں، کیونکہ اس کی بیوی نے باتھ روم میں سانپ پالا ہوا تھا۔ اور شاید اس کو اپنی بیوی کی عمر کے بارے میں بھی پتہ تھا، لیکن وہ اس بات پر خوش تھا کہ اس کی بیوی ابھی تک جوان اور خوبصورت ہے، اسی لیے اس کی ہر بات میں ساتھ دے رہا تھا۔ بھابھی نے ٹھیک کہا تھا، تمہارا بھائی میری انگلی پر لپٹا ہوا ہے، اس کے سامنے تو میرے خلاف کوئی بات بھی نہ کرنا، کیونکہ وہ کبھی بھی تم لوگوں کے ساتھ نہیں دے گا۔ لیکن امی نے شور ڈال کے سانپ کو گھر سے نکلوانے کی بات کی تو ہم لوگ حیران رہ گئے کہ بھائی اور بھابھی نے گھر میں دیوار ڈال لی، گھر کے 2 حصے کر لیے۔ وہ لوگ اپنی دنیا میں مصروف رہتے ہیں اور ہم لوگ اس طرف رہتے ہیں۔ بھائی ہمیں خرچہ دیتا ہے لیکن ہم سے ملنے نہیں آتا۔ بھابھی نے یہ ہمارے ساتھ کیا کر ڈالا، صرف اپنی خوبصورتی کے لیے سب کچھ برباد کر دیا، ہمارے گھر کے حصے کرا دیے اور ہمارے ایک اکلوتے بھائی کو ہم سے چھین لیا۔ میری شادی ایک واجبی شکل کے مرد سے ہو گئی، لیکن وہ دل کا بہت اچھا تھا، میرا خیال رکھتا تھا۔ میں اسی بات پہ خوش تھی کہ چلو میری شادی ہو گئی، میرا اپنا گھر تھا، اللہ نے مجھے ایک ہی سال میں اولاد بھی دی۔ اب میری شادی کو بھی 3-4 سال گزر گئے ہیں۔ بھابھی کو اچانک سے پتہ نہیں کیا ہو گیا، ان کی خوبصورتی اچانک سے گر گئی ہے، ان کے ہاتھ پاؤں اور گردن پر بھی جھریاں سی پڑ گئی ہیں۔ اور اب یہ سنا ہے کہ میرا بھائی دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ میری امی کے پاس آیا تھا اور کہہ رہا تھا کہ امی میری دوسری شادی کروا دیں، لیکن میری امی نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں تو تمہاری شادی نہیں کراؤں گی، تم خود ہی شادی کر لو۔ لیکن اسے پتہ ہے کہ ایسے اکیلے مرد کو کوئی بھی بھاگ کے رشتہ نہیں دیتا، جس کی پہلے سے ایک بیوی بھی ہو۔ لیکن اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس نے وقت پڑنے پر اپنی بیوی کا ساتھ دیا، جبکہ اس کو پتہ تھا کہ اس کی بیوی غلط کر رہی تھی اور ہمیں خود سے الگ کر دیا۔ اب ہم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ میرا شوہر اچھا ہے، میری امی کا خرچہ اٹھانے کو بھی تیار ہے۔ میری امی کہتی ہیں کہ وہ ہمارے گھر ہی آ جائیں گی اور میرے شوہر کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ دونوں میاں بیوی رہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ہم ان کے بیچ کبھی نہیں بولیں گے اور کچھ نہیں کہیں گے، اور یہی سب سے بہتر ہوگا۔ پر میں اپنی بھابھی پر حیران ہوں، جنہوں نے اپنی خوبصورتی کے لیے اتنا سب کچھ کیا، اپنی جان تک کو خطرے میں ڈالا۔ اگر وہ سانپ کبھی کھل جاتا اور ان کو ہی کاٹ لیتا یا بھائی کو کاٹ جاتا تو کیا ہوتا؟ ہمیں بھی تو کاٹ سکتا تھا۔ وہ بہت زہریلا سانپ تھا۔ بعد میں یہ بھی پتہ چلا کہ میری بھابھی نے اسے پورے 50,000 میں خریدا تھا اور وہ ان کے پاس شادی سے پہلے کا تھا۔ میں تو اس بات سے حیران ہوں
کہ لوگ کتنے عجیب ہوتے ہیں اور کیا کچھ نہیں کرتے۔ ہم جیسے لوگ ہمیشہ معصوم ہی رہتے ہیں۔